إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. حاضرین جمعہ، سامعین کرام، آج کے جمعہ کے خطبے کا جو عنوان طے پایا ہے وہ ہے روزمرہ زندگی کو جنت کا راستہ کیسے بنائیں. ہماری ہر دن جو بھی روٹین ہوتی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک، اس میں ایک مسلمان کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. مسلمان جو بھی کام کرتا ہے، اس کی جو بھی نقل و حرکت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اس کی آخرت کی منزلیں طے کرنے، جنت کی طرف اس کا وہ راستہ آسان ہوتا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بس تھوڑی سی صحیح سمجھ اور نالج اور حسن نیت، صحیح سمجھ اور دین کا کچھ بیسک علم، بیسک نالج، اور جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے. سمجھ کا کیا مطلب؟ صبح اٹھنے کے بعد ایک نارملی جو روٹین ہماری شروع ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس اسکول کی طرف جانا، لوگ اپنی ڈیوٹی کے لیے جانا، کچھ لوگ کھیتی باڑی کے لیے کام کرنے کے لیے زراعت میں جانا، کچھ لوگ تجارت میں جانا، اور ایسے ہی ہمارے درمیان کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی ضروریات پورے کرنے کے لیے وہ کچھ مارکیٹ سے خریدنے کے لیے بھی جاتے ہیں. اس طرح ہماری ایک ڈیلی وائز کی زندگی گزرتی ہے نا. لیکن یہاں صحیح سمجھ کیا ہے؟ صحیح سمجھ بیسک علم کی بنیاد پر یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جو جا رہا ہے، میرے ماں باپ بھیج رہے ہیں، مجھے تو خواہش نہیں ہے، یہ نیت صحیح نیت نہیں ہے. یا جوان ہو گیا، کالج میں جا رہا ہے، لیکن نیت میں پڑھوں گا، دنیا میں یہ مقام حاصل کروں گا، دنیا میں ایسا مجھے سٹیٹس ہونا چاہیے، یہ صحیح نیت نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جانے والا انسان، کوئی بھی علم ہو، سب سے پہلے اس علم کے ذریعے اللہ کو راضی کرے، اس علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے، اس علم کے ذریعے اللہ کی صحیح عبادت کر کے لوگوں کی صحیح خدمت کر سکے. یہ نیک جذبہ اگر ہے تو یہ روزانہ کا کام ہے اسکول جانا، لیکن اس کو کتنے بڑے اجر و ثواب ہے. اب وہ علم کی فضیلت کے بارے میں، علم کے لیے کسی راستے میں چلنا، اس کی کیا فضیلت ہے، وہ سنتے رہیں گے تو بڑا لمبا ٹائم لگے گا. اسی طرح ایک آدمی زراعت میں چلا گیا، بونے کے لیے گیا، کچھ گھاس پھوس نکالنے کے لیے گیا، یا وہاں پر ہل چلانے کے لیے گیا، یا اس میں پانی دینے کے لیے گیا، جو بھی کام ریلیٹڈ ایگریکلچر، کچھ بھی کام ہے،
یہ کس لیے؟ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ضروری ہے، یہ تو روزانہ کا کام ہے۔ لیکن وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بھی حدیث کو یاد رکھیں، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فما اکل منه طیر او انسان او دابۃ الا كانت له صدقۃ الى یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جو بھی انسان کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، اب اس کھیتی میں سے خود کھاتا ہو، کوئی اور انسان کھاتے ہوں، یا کبھی کوئی پرندہ کھا لیتا ہو، کبھی کوئی جانور گھس گیا تھوڑا سا کھا لیا، یہ سب کچھ اس کے لیے صدقے کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تک اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اب وہ انسان جو ایک پودا لگا دیا، ایک کھیتی کر دیا، چاہے وہ کھیتی اس کی ملکیت میں رہے یا کسی اور کو بیچ دے، جب تک وہ چل رہا ہے کھیتی کا کام، اس میں جو پیڑ لگا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، تو اس طرح اس کو قیامت تک اجر ملتا ہی رہے گا۔ ذرا اس موقع پر آپ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث پر بھی غور کریں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اوپر بادل میں سے آواز سنتا ہے، اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ میں جا کر برسنا۔ یہ آدمی بڑا حیران ہوتا ہے، قصہ کئی مرتبہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، لیکن اس سے جو پوائنٹ ہمیں لینا چاہیے اس پر غور کیجئے۔ وہ انسان کیا سنتا ہے؟ بادل میں سے آواز آئی، اوپر سے آواز آئی، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی کے باغ میں برسو۔ تو اب وہ اس بادل کو دیکھتا ہوا جاتا ہے، کچھ دور جانے کے بعد ایک بنجر جیسی زمین پر اس بادل کا پورا پانی گرتا ہے، برستا ہے، اور وہاں سے وہ سارے کا سارا پانی ایک نالے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ آدمی اس نالے کے ساتھ ساتھ میں چلتا ہے، کچھ دور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ نالا، اس میں کا سارا پانی ایک کھیت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کھیت میں چلا جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس پانی کو لے کر اپنا تقسیم کر رہا ہے پھوڑے سے۔ جا کر اندر اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کھیتی میں پھوڑا چلانے والا آدمی ایک نام بتاتا ہے، اور وہی نام وہ اس آواز میں سنتا ہے۔ پوچھتا ہے، اے اللہ کے بندے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا کرتے ہو، کون سی ایسی نیکی ہے تمہاری جس کی وجہ سے بادل کو حکم ہوا کہ وہ تمہارے باغ میں یہ سارا کا سارا پانی آ جائے؟ اس نے کہا، تم نے پوچھ لیا تو سنو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی میرا فصل میں یہ نکالتا ہوں، اناج میں لے لیتا ہوں اس کھیت میں سے، تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے کھانے پینے، اپنے بال بچوں کے ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرا حصہ دوبارہ اس زمین میں بونے کے لیے، کاشت کرنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، فار سیڈز، اور تیسرا حصہ میں مسکینوں میں، مسافروں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ آج کل کھیتی کرنے والے لوگ کھیتی تو کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے؟ نہیں نصیب ہوتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھیتی کے کام کے لیے بھی جا رہا ہے، حسن نیت رکھے، اللہ دینے والا ہے، اس سے مانگتا رہے۔ اور پھر اسی طرح سے کوئی انسان باہر نوکری کے لیے جاتا ہے، کچھ مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی تجارت میں جاتا ہے، اپنی بزنس میں جاتا ہے، وہ کوئی جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، کچھ بھی ہو، مقصد کیا ہے؟ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا،
موٹے طور پر ہم یہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کتنے بڑے اجر و ثواب والا کام ہے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کمانے کے لیے نکلا، اس کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی جو بیوی ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو اچھے طریقے سے کھلانا پلانا، تو اس کا یہ نکلنا فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر انسان کمانے کے لیے نکلا، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ابوین شیخین کبیرین، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے اوپر خرچ کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ مقصد ہے فہو فی سبیل اللہ، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر وہ آدمی تیسرا اس لیے کمانے کے لیے نکلا کہ اس کے پاس نہ بیوی بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں مانتا پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ عزت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ چوتھی ایک بات آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر وہ شخص لوگوں پر فخر کرنے کے لیے، اپنا بڑاپن جتانے کے لیے کمانے کی غرض سے نکلا ہے، تو وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ کمائی، جاب کے لیے نکلنا، ڈیوٹی کرنا، مزدوری کے لیے جانا، یہ سب کچھ ہمارے لیے اجر و ثواب کا، آخرت کا عمل بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کوئی آدمی اگر کسی دن بیمار ہو، کوئی آدمی کسی دن اس کی طاقت اور اس کی صحت ساتھ نہ دیتی ہو، ایسے وقت میں ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون اور ان کے ہیلپ کے لیے کوئی آدمی آگے نکلتا ہے کہ یہ ہمارا ایک دینی بھائی، اس سے ہمارا دین کا رشتہ ہے، دین کے رشتے سے اس سے ہماری محبت ہے، اس سے مل کر اس کو تسلی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ من عاد او زار اخا لہ فی اللہ، جو اپنے کسی بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے، اپنے ایک دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا، تو یہ اس کا نکلنا، یہ اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ اس طرح میں مثالیں دیتا چلا جاؤں، دوسرے ہماری دنیا کی زندگی کے بہت سارے ایسے کام، ایسی نوکریاں، ایسی ڈیوٹیاں، ایسے جابس جو ہم ایک روٹین کے طور پر کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے ثواب کی کوئی امید نہیں رکھتے، تو میرے بھائیوں ہم خسارے میں ہو جاتے ہیں۔ محنت بھی جا رہی ہے، دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا، لیکن آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی سمجھ، صحیح علم اور حسن نیت اگر ہو، تو پھر آخرت کا اتنا بڑا اجر و ثواب، جنت کے لیے وہ سارے کام ہمارے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، انسان اپنی روزمرہ زندگی جنت کے لیے آسان بنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر یہ تین چیزیں جہاں ضروری ہیں، ان تین چیزوں میں سے ایک ہم نے کہا صحیح علم۔ اپنی کمائی کے بارے میں صحیح علم اس کو ہونا چاہیے، تب وہ اس کی کمائی، اس کی روزمرہ زندگی جنت کے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں میں ایک غلط نظریہ اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے غلط نظریہ؟ کہ بھائی اگر دنیا کمانا ہے تو دین کو 3 طلاق دے دینا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا میں ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کو ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتے۔ آپ دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ساتھ میں آپ کے اسلام بھی رہے، تو نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، یہ دنیا کا سب سے باطل خیال، یہ سوچ کن لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے
کہ ان کے اپنی سوچ میں کچھ غلطی ہے جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اسلام جو دین ہمیں اللہ نے عطا کیا وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسجد تک کا ہی دین نہیں ہے. یہ ہمارا دین، ہمارا لباس جو روزمرہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈنس کرتا ہے. یہ ہمارا دین کھانا پینا جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. شادی بیاہ، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل جو انسانوں کی روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے اس میں بھی صحیح گائیڈنس کرتا ہے. رضاعت، چائلڈ کیئر، اس طرح کے جو مسائل ہیں اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. وکالت، کفالت، رہن گروی کے مسائل، قرضے لینا دینا، مارکیٹ میں سامان خریدنا بیچنا، یہ سب ہماری دنیا کی زندگی کی ضروریات ہیں، روزمرہ کے کام ہیں، اس میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کو ہماری روزمرہ زندگی کے ان سارے کاموں میں اپلائی کرنا چاہیے. ہمارے روزمرہ زندگی کے ان سارے کاموں میں اسلام کا فالو کرنا چاہیے، اسلام کی صحیح ہم کو پریکٹس طور پر وہاں عمل کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ یہ ہوتی کہ جی دنیا اور دین ساتھ میں نہیں چل سکتے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس سے آپ اپنے آخرت کے گھر کو بنانے کی کوشش کرتے چلے جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بھولیں، نہیں. وَلَا تَنْسَ، نہ بھولو، نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی تم نہ بھولو. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھولو. قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے. اس کی ایک تفسیر جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اسے آپ اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، تو اس طرح سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو. تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے جنت میں لے جانے والے کام صرف تمہارے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہی ہیں، نہیں، بلکہ دنیا کی جو ضروریات، نکاح، طلاق، کاروبار، لباس، رہن سہن، گھر گھوڑا، سواری وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو دنیا کے فائدے کی ہیں ان سے تم بھرپور فائدہ اٹھاؤ. لیکن یہ فائدہ کس حد تک اٹھاؤ؟ جہاں تمہیں جنتوں میں رکاوٹ بنے ان سے بچو، جہاں تک تمہیں جنتوں میں لے جا سکے تم ان کا استعمال خوب کرتے رہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے. آخرت کو پانے کے لیے نہ دنیا کو طلاق دینا ہے، نہ دنیا کو پانے کے لیے دین اور اسلام کو طلاق دینا ہے. دنیا پانے کے لیے اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اور ادھر اسلام اور آخرت پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن ضرورت کیا ہے؟ کریکٹ بیلنسنگ، جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہی بیلنسنگ کون سکھاتا ہے؟ دنیا کے قانون نہیں سکھا سکتے، دنیا کے مفکرین نہیں سکھا سکتے. وہی سکھا سکتا ہے جس نے یہ دنیا اور آخرت دونوں بنائی ہے. کون؟ اللہ. اس نے اسلام کے ذریعے ہم کو یہی سکھایا. لیکن ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. سمجھتے ہیں ابا یہ مولویوں کے جیسا ذرا رہنا بولے تو ہمارے سے نہیں ہو سکتا بھائی. اور کچھ
غلط قسم کے مولوی ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، نا نا نا، تم پکے مسلمان اسی وقت بن سکتے جب دنیا کو چھوڑو۔ دونوں سوچ غلط ہے۔ اس لیے سورہ قصص کی اس آیت کو تمہارے دنیا کی زندگی میں بیلنسنگ کے لیے ایک بنیاد بنا لو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس روزمرہ زندگی کے ذریعے جنت کو پانے کے لیے ہمیں کچھ کنڈیشنز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا سنا؟ بچوں کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ان نیک مقاصد کے تحت کمانے کے لیے نکلنے والا انسان فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کا وہ کام اس کو جنت کی طرف آسان کر دے گا۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی کمانے کے لیے تو نکلا، لیکن کیا کمانے جا رہا ہے؟ محنت کرنے کے لیے تو نکلا، کیا رات کے وقت میں نکلا، کون سے گھر میں چوری کروں، کون سے گھر میں ڈاکہ ڈالوں؟ اس میں بھی ایک اسٹرگل اور محنت ہے، لیکن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ صبح صبح اٹھ کے ایک دم شوٹ بوٹ پہن کے اچھی طرح سے پالش کر کے بہترین سمارٹ بن کے نکل گئے، تیار ہو کر، کس لیے نکلے؟ آج کس کی جیب کاٹنا، کس سے کتنا رشوت لینا، کس سے کتنا سود لینا، یہ سب پلان کرتے ہوئے نکلے۔ کما رہا ہے، شام میں آنے تک خوب جیب بھر کے لا لے رہا ہے، بچوں کو بہت سارے گفٹس وغیرہ لے کے آ رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لیکن یہ سود، یہ رشوت، اس طرح کے یہ سارے غلط کام اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو یہ سمجھنا اور اس طرح کے کنڈیشنز کا فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور دنیا کمانے کے لیے نکلیں، لیکن اللہ اور بندے ان دونوں کے حقوق میں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے میں کسی طرح کی سستی اور کوتاہی نہ کریں، کسی طرح کی سستی اور کوتاہی نہ کریں۔ دنیا اتنی زیادہ غالب ہمارے اوپر نہ آئے، دنیا کمانے میں اتنے زیادہ ہم پیچھے اس کے نہ پڑے کہ ہمارے فرائض ہم سے چھوٹ جائیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ وہ مرد ہیں، مرد صحیح وہ ہیں۔ رجال کا ایک معنی تو کیا آتا؟ جنس کر کے آتا، لیڈیز نہیں۔ دوسرا ایک معنی کبھی کبھی عربی زبان میں استعمال ہوتا، ارے یہ ہے حقیقی مرد، اس میں ہے حقیقی مردانیت، یہ ہے بہادری والا کام، یہ ہے مردوں کے کرنے کا کام، یہ ہے مردوں کا طریقہ۔ تو اب اس میں ہم دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ مرد جن کو ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں بازار پڑ رہا ہے، جیسے ہی اذان کی آواز سنے لوگ تو اپنے اپنے کاروبار بند کر کے چھوڑ کے مسجد کی طرف نماز کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ تھے وہ لوگ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد ہیں جن کو ان کی تجارت اور ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہے طریقہ ہمارے کرنے کا۔ اس طرح سے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو جنت کے لیے آسان بنا سکتے ہیں۔ ہماری اس دنیا کی زندگی میں صرف ہمارے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا ہی بہت بڑی عبادت نہیں، یہ تو نیکی ہے ہی۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے بچوں پر انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہ،
تم جو بھی خرچ اپنے بچوں پر کرتے ہو اور اس میں اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے. یہ تو ہے ہی، بلکہ آگے بڑھ کر جانوروں کے ساتھ وفی کل کبد رطبۃ اجر، ہر چوپائے کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس میں تمہارے لیے اجر ہے. روزمرہ زندگی میں ہم میں سے کچھ لوگ پرندوں کو پالتے ہیں، کچھ لوگ بلیوں کو پالتے ہیں، کچھ لوگ خرگوشوں کو پالنے کے عادی ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں بھی حسن نیت کے ذریعے کیسا ثواب کما سکتے ہیں، لیکن وہیں پر صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا؟ شوق میں کتے پالتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من اقتنا کلبا، 3 استثنائی صورتوں کے علاوہ جو کوئی بھی کتا پالتا ہے، شکاری کتا، بکریوں چوپائیوں کے لیے حفاظت کے لیے کتا، اور اسی طرح کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا، ان تینوں کو چھوڑ کر ایسے ہی شوق میں جو کتا پالتا ہے، اس کی نیکیوں میں سے 1 قیرات نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. 1 قیرات کتنا؟ 1 احد کے پہاڑ کے برابر. احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 6 سے 7 کلومیٹر لمبا، 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا، اور 700 سے لے کے 1000 میٹر تک اونچا ہے. وہ آدمی جو کتا پال رہا ہے، یہ بھی روزمرہ کی زندگی میں کچھ لوگ کر رہے ہیں، شوق کا کام ہے. لیکن اسی لیے میں نے کیا کہا، دنیا میں آپ کو آپ کا شوق پورا کرنے کا سب سامان ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. آپ کو جانور پالنے کا شوق ہے تو جن جانوروں کے پالنے کی اجازت اسلام میں ہے ان کو پالیے، اپنے جنت کے لیے راستہ آسان بنائیے. جو تجارت آپ کو پسند ہے کیجئے، بشرطے کہ اسلام کی روشنی میں وہ تجارت حرام نہ ہو. جو مزدوری ہے آپ وہ مزدوری کرتے رہیں، لیکن برانڈی شاپوں میں سیندی لانے کے لیے کسی کا سود کا بٹا پیسہ وغیرہ جمع کر کے دینے کی اس طرح کی مزدوریاں کر کے حرام کمائی مت کیجئے. تو پھر آپ اپنے جنت کے لیے راستے آسان بناتے جائیے. اس طرح سے میرے بھائیوں غور کرتے چلے جائیں، احادیث کو پڑھتے رہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کے کاموں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر جنت کے لیے ہم اپنا راستہ آسان بنانے کی کوشش کریں. اور اس کو آسان بنانے کے لیے کچھ کنڈیشنز کو فالو کریں کہ دنیا بس اتنی ہی ضرورت ہے. سمجھنے کے لیے بعض دفعہ مثال تھوڑی سی خراب دکھتی ہوگی، لیکن بعض لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ سمجھنے والوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اس لیے برا نہ ماننا، ڈیلی ہم لوگ ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے نا؟ لیکن اس سے محبت کس کو ہوتی ہے؟ بیکار جا کر کون بیٹھتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ اس میں کون ٹائم پاس کرتا ہے؟ لیکن ہماری دنیا کی زندگی میں وہ کمپلسری ایک انتہائی ضروری چیز ہے نہیں ہے. تو اپنی آخرت کو پانے کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن دنیا سے ایسی محبت نہیں ہو جانا جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے. دنیا کے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول نہیں ہو جانا جس سے ہماری جنت ہم سے چھوٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ جنت میں مالداروں کے مقابلے میں غریب لوگ، اور بعض روایتوں میں ہے فقراء المہاجرین، مہاجر میں سے جو غریب صحابہ تھے، 40 سال پہلے، اور ایک روایت میں ہے 500 سال کی مسافت کی سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. غریب لوگ مالداروں کے مقابلے میں اتنا زیادہ آگے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حساب و کتاب کے جو مرحلے ہیں وہ چکانے میں ان کو دیر لگے گی. یہ الگ بات ہے کہ اگر مالداروں میں سے کوئی صحیح ایمان والا، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کی طرح جو مالدار تھے، دنیا خوب کماتے تھے، لیکن اپنی آخرت کمانے میں بھی پیچھے نہیں تھے. ذرا غور کیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے نا؟ صحابہ میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارے کون تھے؟ سب کا جواب ابو بکر تھے. لیکن اس کے باوجود ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ محبت کیا تجارت کرنے سے روک دی؟ کمائی کرنے سے روک دی؟ اپنی کھیتی میں جا کر کچھ مزدوری کر لینے سے، محنت کر لینے سے ابو بکر کو روکی؟ نہیں روکی. لیکن وہی ابو بکر جب دین کے لیے ضرورت پڑی تو سب کچھ لا کر قربان کیا. پوچھا ابو بکر تم نے کیا گھر میں چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. بتانے کا مقصد آج کل بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، نام لیں گے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی گدیاں سجا کے رکھے ہیں، بہت سارے اپنے فالوورز بنا کے رکھے ہیں. گدیاں، فالوورز یہ میری طرف سے اپنے دیے ہوئے نام ہیں، ورنہ ان کے ہاں سجادہ نشین، پیری مریدی وغیرہ کے طریقے میں کیا حال ہو رہا ہے. اپنے پیروں کی خدمت کے نام پر، اپنے ان درگاہوں کی خدمت کے نام پر اتنا کچھ اپنے بیوی بچوں کو، اپنی دنیا کی کمائی کو اور دنیا کے سارے کاموں کو انسان اس طرح چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا تو اس میں مجھے اللہ کی رضا ملے گی، جنت مل جائے گی، اپنے پیر کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. کبھی کبھی اس طرح کلیئر نام لے کر بولنا ذرا اچھا بھی نہیں رہتا، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس سمجھنے کا لیول کبھی کبھی اتنا کم ہوتا ہے کہ اشاروں میں لوگ کبھی کچھ باتیں سمجھ نہیں پاتے. بتانے کا مقصد یہاں بھی آخرت کی سوچ ہے لیکن روٹ غلط ہے. جنت میں اونچے درجے اپنے بزرگوں کے ساتھ پانے کا شوق ہے لیکن روٹ وہ غلط ہے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں، روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے جنت کے لیے راستہ آسان بنا سکتے ہیں، صحیح سمجھ، صحیح علم اور نیتوں میں اچھائی اختیار کر کے، اخلاص پیدا کر کے، اور کون سی کمائی ہمارے لیے حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سی جائز، کون سی ناجائز، ان چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ الذی کفی وصلاۃ وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد. ہر جمعہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یا سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون یا پھر سورہ غاشیہ پڑھنا، اور کبھی کبھار یہ نہ پڑھ کے کوئی اور سورتیں پڑھیں تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں جو سورۃ المنافقون ہے، آخر سے تیسری آیت اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک، جس کو اس کا مال، اس کی اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو وہ انسان بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا. اللہ اکبر. پڑھو قرآن کو ذرا سمجھو اچھی طرح سے. تمہارے پاس کاروں میں زندگی گزر رہی ہوگی، تمہارے پاس بہت بڑے بینک بیلنس ہوں گے، بڑے بڑے بلڈنگوں میں، اے سی روموں میں تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، لیکن مال و اولاد کے ذریعے اپنی آخرت کو بنانے سے غافل ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑے خسارے کی زندگی، یہ بہت بڑے لاس کی زندگی ہے. اب ایسا جو انسان لاس میں زندگی گزارتا ہے، اس کو ارے بڑے اے سیوں کے اس میں ہوں، کرنٹ نہیں ہے تو بھی مجھے کیا پرواہ، انویٹرز بڑے بڑے میرے پاس، سب کچھ سہولتیں. لیکن ایسا انسان جب مرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس موت کے ٹائم پہ انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اب تھوڑی سی مہلت دے دے، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس غلطی میں تھا میں، فاصدق واکن من الصالحین، میں اپنا یہ مال بھی بہت کچھ صدقہ خیرات کر دوں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. خواہش پوری ہوگی؟
نہیں ہوگی. اس لیے قرآن کو پڑھو، نمازوں میں تلاوت ہونے والی سورتوں کو سمجھو، اپنی زبان میں قرآن کو نکال کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور یہ سمجھو اچھی طرح سے کہ یہ دنیا اللہ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، روزمرہ کی زندگی جنت کے لیے آسان بنانے کے لیے دی ہے. اگر اس میں صرف دنیا میں ہی مشغول ہو کر، جیسے ایک مثال میں نے دی، ویسے رہو گے تو اپنے آپ میں نقصان کرو گے. اللہ ایسے نقصان سے، ایسے خسارے سے، ایسی غلط سمجھ اور غلط سوچ سے اللہ ہم سب کو باہر نکال لے آئے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی کمائی میں حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے بارے میں جو غلط نظریے اب تک ہمارے تھے، اللہ ان سب غلط نظریات کو ہم سے دور کر دے. اللہ آخرت کی فکر زیادہ کر کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت مند بنا دے. ہم میں سے جو قرض میں مبتلا ہے، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی فرمائے. اللہ ہم میں سے جو بے شادی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے جوڑوں کا انتخاب فرما دے. ہم میں سے جو لوگ جس پریشانی میں ہیں، اللہ ان کو ان کی پریشانیوں سے دور فرما دے. موسم کی تبدیلیوں سے، کہیں بارش کے نہ ہونے سے، کہیں بارشوں کے زیادہ ہونے سے لوگ جو پریشان ہیں، اللہ ان کو ان کی پریشانیوں سے نکال دے. اللہ بارشوں کو ہمارے لیے راحت، ہمارے لیے آسانی اور اس کی اطاعت میں مدد کا سامان بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ایسی بارشوں سے ہمیں بچائے جس میں غرق، ڈبونا اور ہلاکت اور عذاب ہو. اللہ تعالیٰ اس بارش کو جیسے زمین کے ہرے بھرے پھلنے پھولنے کا سبب بناتا ہے، ویسے ہی ایمان کی بارش اللہ ہمارے دلوں میں برسا دے، جس سے نیکیوں کے پھل پودے اس میں اگنے لگ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بکثرت درود و سلام پڑھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة رضی اللہ عنہم اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین واجمع واشمل عنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللهم اغفر لجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منهم والاموات انك سمیع مجیب الدعوات. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.